اردو خانقاہی زبان ہے، یہ لشکری زبان نہیں ہے۔ اور پھر اس زبان کو امیر خسرو نے جس طرح فروغ دیا، اس زبان کے دامن کو وسعت دی، کیونکہ امیر خسرو ماہر لسانیات تھے۔ امیر خسرو ترکی زبان میں باقاعدہ آپ نے کتاب لکھی ہے، پرتگالی زبان میں امیر خسرو نے باقاعدہ کتاب لکھی، 191 کتب کے مصنف ہیں، 191 کتب۔ لوگ تو صرف چھاپ تلک سے ہی جانتے ہیں نا امیر خسرو، لوگ تو سمجھتے ہیں بس وہ امیر خسرو وہ چھاپ تلک والے۔ 191 کتب، اور یہ 191 کتب کے اگر میں موضوعات آپ کو بتاؤں، ایک اس میں سے کتاب ہے مثنوی نظامی۔ اس مثنوی نظامی میں انہوں نے 5 مثنویاں تحریر کی ہیں، 5 مثنوی، اور مثنوی کے اندر انہوں نے تاریخ بیان کی ہے۔ اس تاریخ کے اندر حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ نے مسلمانوں کے عروج کی، مسلمانوں کی جو ہے وہ مسلمانوں کے اہل علم کی خدمات، مسلمانوں کے صوفیاء کرام کی خدمات، اس کو بیان کیا۔ سیاحت پر، جغرافیے کے اوپر امیر خسرو نے مثنوی کے اندر بحث کی ہے، مثنوی میں۔ پھر امیر خسرو نے 5 مثنویوں کے 2 حصے مرتب کیے، ایک حصے کو رکھا تاریخ کے لیے اور ایک حصے کو رکھا طریقت کے لیے، کہ جس میں طریقت کے مضامین بچوں کو سمجھانے کے لیے اس میں حکایتیں انہوں نے مرتب کی۔ پھر امیر خسرو نے نثر کی کتاب لکھی، افضل الفوائد، اور یہ افضل الفوائد کتاب کیا ہے؟ یہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی سوانح ہے۔ اب آپ سوچیں کہ سوانح نظام الدین اولیاء کی ہو اور قلم خسرو کا ہو۔ افضل الفوائد امیر خسرو کی یہ نثر کی کتاب ہے۔ امیر خسرو کا جو دیوان ہے وہ 7 حصوں میں ہے، ان 7 حصوں میں سے ہر حصہ اتنا بڑا ہے کہ جو موجودہ ہمارے ہاں دیوان چھپتے ہیں وہ کئی دیوان جمع کر لیں تو ایک حصہ بنے گا، کیونکہ امیر خسرو نے اس کے دفاتر بنائے، دفتر اول، دفتر دویم، دفتر سویم۔ اب ایک دیوان ہے تو اس دیوان کے اندر پھر 7 8 دفتر ہیں۔ اس طریقے سے امیر خسرو نے 5 دیوان مرتب کیے۔ پھر امیر خسرو نے اس میں دیوان کے اندر ایک خاص کمال یہ رکھا کہ جتنے بڑے شعراء اس وقت کلام کہہ رہے تھے ان کے مصروں پر کلام کہے، ان کے مصروں پر کلام کہے، ان کی زمینوں پر کلام کہے، تاکہ امیر خسرو کی شاعری کو دنیا سمجھے، امیر خسرو کی وسعت کو سمجھے۔ اسی لیے تو غالب نے نہیں کہا تھا، غالب بڑا خودسر آدمی تھا، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ غالب کی خودسری کا عالم تو یہ تھا، غالب نے کہا کہ ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی، ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، اس کی گلی میں جائے کیوں۔ لیکن وہ غالب جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، وہ غالب جب امیر خسرو کا تذکرہ کرتا ہے تو وہی غالب کہتا ہے، غالب میرے کلام میں کیوں کر مزہ نہ ہو، غالب میرے کلام میں کیوں کر مزہ نہ ہو، پیتا ہوں دھو کے خسرو شیریں سخن کے پاؤں، پیتا ہوں دھو کے خسرو شیریں سخن کے پاؤں۔ ایک جانب امیر خسرو شاعری کی دنیا کا بہت بڑا نام، ایک جانب امیر خسرو نثر نگاری کا بہت بڑا نام، دوسری جانب امیر خسرو طریقت میں ایک بہت بڑا نام۔ طریقت میں امیر خسرو اس مقام پر پہنچے محبوب الہی کے صدقے کہ جہاں ہم تو صرف پڑھتے ہیں نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بلا شبہ اللہ اور اس کے ملائکہ اس نبی حاضر پر ہر وقت درود بھیج رہے ہیں، لیکن کبھی دیکھی وہ محفل؟ ہم تو اس محفل کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی کسی نے دیکھی وہ محفل؟ نظام الدین اولیاء کے صدقے ایک روز امیر خسرو کو دکھا دی، امیر خسرو نے محفل دیکھ کر اسے قلم بند کر لیا، کہنے لگے نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، میں نہیں جانتا کیا مقام تھا کل رات جہاں میں موجود تھا، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، میں نے دیکھا ہر طرف رقص بسمل ہو رہا ہے،
یہ رقص بسمل کیا ہے؟ اب بسمل کے معنی دیکھیے گا فارسی لغت میں. بسمل کہتے ہیں پرندے کو اس کے حلقوم پر خنجر چلا دیں، ذبح کریں. پرندے کے حلقوم پر جیسے ہی چھری چلائی، شہرگ قطع ہوئی اور پرندے کو چھوڑ دیں، پھر وہ جو پرندہ تڑپتا ہے اس کیفیت کو کہتے ہیں بسمل. اب امیر خسرو کہتے ہیں باہر سو رقص بسمل بود. میں نے دیکھا ہر طرف رقص بسمل ہو رہا ہے، عاشق ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے شہرک کٹ گئی ہو. بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اب خسرو خود ہی وجہ بتاتے ہیں کہ کیوں نہ ہوتا محبوب نے جو حجاب اٹھا رکھا ہے، محبوب جو بے حجاب بیٹھا ہے تو رقص بسمل تو ہوگا. تو محبوب کو جب دیکھا تو بے اختیار کہنے لگے پری پیکر نگارے سروت ہے لالا رخسارے. پری پیکر ہے، اونچا قد ہے، اور اس کے رخسار دیکھو تو پھولوں کی طرح. پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. سر سے لے کر پیر تک پورا سراپا دل کے لیے ایک قیامت تھا، ایک قیامت تھا. اور پھر جس کے صدقے یہ منظر دیکھا تھا، جس کے صدقے یہ منظر دیکھا تھا، اب اس کا اندازہ لگائیے گا جس کے غلام کا یہ عالم ہو. وہ کہتا ہے کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو. اب دیکھیے محفل کا پورا نقشہ، حاضرین کا حال بھی بتایا باہر سو رقص بسمل، محبوب کا حال بھی بتایا سراپا آفت دل. اب صدارت کون کر رہا تھا؟ انتظامی امور زیر بحث آ رہے ہیں شعر میں. صدارت کون کر رہا تھا؟ تو کہتے ہیں خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. اس محفل میں جو لا مکان میں تھی، بندہ نہیں، خود خدا صدارت کر رہا تھا. اور جہاں خدا میر مجلس ہو وہاں بھی شمع محفل مصطفیٰ، شمع محفل مصطفیٰ. سورج کی روشنی میں شمع نظر نہیں آتی، لیکن یہ وہ شمع ہے جسے نور خدا خود نمایاں کرے. اسی لیے تو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بود.